اور اہم خبر دیں آپ کو یہاں پر منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کا ایک کیس تھا جس میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، بڑی خبر ہے، منی لانڈرنگ کیس جس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو بری کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محفوظ فیصلہ سنایا ہے اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن آوان نے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس سے بری ہو گئے ہیں۔ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو کہ ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کیس میں اس وقت عدالتوں کا سامنا کر رہے تھے، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور دونوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں۔ مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر، جہاں اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن آوان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ جی ہاں، منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کے مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ آج ان کو طلب بھی کیا گیا تھا اور اس کیس پر جو فیصلہ تھا وہ سنا دیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور شہباز شریف حمزہ شہباز کو بری کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے عفان ریاض لائن پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے گا عفان۔ آج بالکل لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج اعجاز حسن آوان نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ایف آئی اے منی لانڈرنگ مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ملزموں کے خلاف ناکافی شواہد ملنے کے بعد ملزموں کو بری کیا جاتا ہے، جبکہ ناکافی شواہد ہونے کی بنا پر ملزموں کے خلاف ٹرائل چلانا وقت کا ضیاع ہوگا۔ اعجاز حسن آوان نے مختصر فیصلہ یہ سنایا ہے جس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ آج لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی آج حاضری معافی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ شہباز شریف کی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ شہباز شریف کا بیرون ملک دورہ شیڈول ہے، جبکہ حمزہ شہباز کمر کی تکلیف کے باعث آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ ایف آئی اے اسپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے، جبکہ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر دلائل دیے تھے اور عدالت کے روبرو یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 161 کے بیانات میں سے کسی بھی گواہ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو نامزد نہیں کیا، جبکہ دوران سماعت عدالت نے گواہوں کے بیانات کا ریکارڈ کھلوا کر اس کا بھی جائزہ لیا تھا۔ عدالت نے یہ استفسار کیا تھا کہ اسلم زیب بٹ جو گواہ ہے اس نے بھی کوئی بیان قلم بند کروایا ہے، جس پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ بتایا تھا کہ تفتیشی نے گواہ اسلم کے بیان کو توڑ مڑوڑ کر چلان میں پیش کیا ہے۔ اسلم زیب بٹ گواہ ہے، جبکہ اس کا والد اورنگزیب بٹ اسی کیس میں ملزم قرار دیا گیا ہے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے ایل کے اڈوانی کیس میں بھارتی عدالت کا حوالہ بھی پیش کیا تھا۔ آج لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی تھی۔ گزشتہ روز بھی منی لانڈرنگ مقدمے کی سماعت ہوئی تھی، جس پر آج عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت ملزموں کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، مگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے تھے اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بریت کی درخواستیں دائر کر رکھی تھیں اور عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزموں کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں بینکنگ جرائم عدالت نے 10 جون 2021 کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت منظور کی تھی، جبکہ منی لانڈرنگ کیس میں ہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اپنی عبوری ضمانت کی درخواستوں میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ایف آئی نے منی لانڈرنگ الزام کے تحت بے بنیاد مقدمہ درج کیا ہے۔ منی لانڈرنگ الزامات پر نیب پہلے ہی ریفرنس دائر کر چکا ہے، جبکہ ملزموں کا یہ موقف تھا کہ منی لانڈرنگ الزامات میں نیب کے ناکافی شواہد ہونے کی وجہ سے ایف آئی اے نے بے بنیاد تفتیش شروع کی ہے، جبکہ اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور میں 25 جنوری 2022 کو شہباز شریف خاندان سمیت دیگر کے خلاف ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ مقدمے کا چلان پیش کیا تھا۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف کا چلان 4300 صفحات پر مشتمل تھا، جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کیس کا مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا اور رجیم چینج کے بعد شہباز شریف حکومت آتے ہی ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بھی عدالت میں یہ بیان دیا اور گزشتہ روز بھی عدالت کے روبرو یہ بیان دیا گیا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بے نامی دار اکاؤنٹ سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا اور کسی بھی گواہ نے
جو 161 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے، کسی بھی گواہ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا نام نہیں لیا، جبکہ چلان میں مقصود، چپڑاسی اور پاپڑ فروش وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ ان تحقیقاتی رپورٹ اور تفتیشی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جاتی رہیں، جبکہ عبوری ضمانت کی درخواستوں کے دوران بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش کیے جاتے رہے، جبکہ گزشتہ روز بھی امجد پرویز ایڈوکیٹ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر دلائل دیے تھے، اور آج بھی امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت کے روبرو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر دلائل دیے، اور آج دلائل مکمل ہونے کے بعد اسپیشل سینٹرل جج اعجاز حسن نوان نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو ابھی عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو FIA منی لانڈرنگ مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ جی اچھا عفان، یہ بتائیے گا کہ آج ظاہر ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو اس وقت بیرون ملک دورے پر ہیں، حمزہ شہباز حاضر ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین جو کہ آج عدالت پہنچے؟ آج بالکل FIA منی لانڈرنگ کیس کی سماعت مسلسل 2 روز جاری رہی۔ گزشتہ روز بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت نے طلب کر رکھا تھا۔ شہباز شریف گزشتہ روز بھی عدالت کے روبرو پیش نہ ہوئے، ان کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ حمزہ شہباز گزشتہ روز عدالت کے روبرو پیش ہوئے تھے، اور ان کی پیشی کے دوران امجد پرویز ایڈوکیٹ اور اسپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوہ نے عدالت کے روبرو منی لانڈرنگ کیس میں دلائل دیے تھے، بریت کی درخواستوں پر دلائل ہوئے تھے، جس پر عدالت نے کچھ ہی دیر بعد حاضری لگانے کے بعد حمزہ شہباز کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عدالت نے امجد پرویز ایڈوکیٹ کو واضح کیا تھا کہ آج ملزموں کو حاضری سے استثناء نہیں ہے۔ عدالت نے امجد پرویز ایڈوکیٹ کی ملزموں کو حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، مگر عدالتی طلبی کے باوجود، عدالتی حکم کے باوجود شہباز شریف اور حمزہ شہباز آج عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ دونوں جو FIA منی لانڈرنگ مقدمے میں مرکزی ملزم ہیں، ان کی جانب سے حاضری معافی کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت کو یہ بتایا تھا کہ شہباز شریف کا بیرون ملک دورہ شیڈول ہے، اور اس وجہ سے وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں ہو سکتے، جبکہ حمزہ شہباز کمر کی تکلیف کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹر نے حمزہ شہباز کو مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ دونوں ملزموں کی آج کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے، جس کے بعد امجد پرویز ایڈوکیٹ نے تفصیلی دلائل بھی دیے۔ بریت کی درخواستوں پر دلائل ہونے کے بعد عدالت نے ریکارڈ کا مکمل جائزہ لیا اور فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور عدالت نے FIA منی لانڈرنگ مقدمے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ یہ چلان جو رواں سال ہی 25 جنوری کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اس سے پہلے اسپیشل سینٹرل عدالت سے پہلے بینکنگ جرائم عدالت میں بھی یہ کیس چلا، جبکہ سیشن عدالت میں بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کے لیے پیش ہوتے رہے، جس میں سیشن عدالت کے بعد عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھایا گیا تھا، اور پھر یہ کیس بینکنگ جرائم عدالت میں بھی چلا تھا۔ تقریباً جون 2021 سے یہ کیس عبوری ضمانت کے ساتھ چلتا رہا، جس کے بعد عدالت سے بینکنگ جرائم عدالت میں بھی یہ درخواستیں دائر ہونے کے بعد پھر عدالتی دائرہ اختیار بینکنگ جرائم عدالت کے دائرہ اختیار پر بھی اعتراض اٹھایا گیا، اور پھر یہ چلان جو ہے وہ اسپیشل سینٹرل عدالت میں جمع ہوا تھا۔ FIA نے اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج اعجاز حسن نوان کے روبرو یہ چلان جمع کیا تھا، جس پر چلان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد عدالت نے یہ چلان سماعت کے لیے منظور کیا تھا اور ملزموں کو طلبی کے نوٹس جاری کیے تھے، جس کے بعد عدالت نے یہ واضح حکم دیا تھا کہ بینکنگ جرائم عدالت میں جو ملزموں کی عبوری ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ واپس لیں، جس پر عدالتی حکم کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بریت کی وہ درخواستیں بینکنگ جرائم عدالت سے واپس لی تھی، اور بینکنگ جرائم عدالت کے ڈیوٹی جج نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں عبوری ضمانت کی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی تھیں۔ پھر یہ ٹرائل اسپیشل سینٹرل عدالت میں چلا، عبوری ضمانت کی درخواستیں کچھ دیر چلتی رہیں، جس کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ کنفرم بھی کی گئیں، عبوری ضمانت میں توثیق ہو گئی، اور توثیق کے بعد ہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز جب حکومت میں آئے تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے ان کی بریت کی درخواستیں بھی دائر کی، ملزموں کی بریت کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جس پر امجد پرویز ایڈوکیٹ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل تھے، انہوں نے یہ عدالت کے روبرو دلائل دیے تھے کہ ملزموں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، جبکہ
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत अदालत दीगर मुलजिमों को अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए भी तलब कर रखा था और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस दौरान भी मुख्तलिफ उनकी दरख्वास्तें, हाजिरी माफी की दरख्वास्तें भी चलती रहीं, जबकि अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को इस केस में इश्तिहारी करार दे रखा है और उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादें भी कुर्क करने का हुक्म दिया था। अदालत ने इस केस में इश्तिहारी मुलजिम सलमान शहबाज और ताहिर नकवी की जायदादें भी कुर्की की रिपोर्ट तलब कर रखी थी, जबकि शरीक मुलजिम जो मलिक मकसूद चपड़ासी था उसकी वफात के बाद। ठीक है, अफान हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त मोना आलम सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोना, आपसे जानना चाहेंगे कि अहम फैसला आ गया सामने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी कर दिया गया है, कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? जी बिल्कुल, ये लीगली स्पीकिंग उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है और बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही एक वजह थी जिसकी बहुत ही प्राइमरी रीजन था जिसकी वजह से ओपोनेंट जो इनके सियासी हरीफ हैं, यानी अभी तो इस वक्त मेन जो आर्च ओपोजिशन है वो इमरान खान साहब हैं, तो इसी के ऊपर वो दरअसल इनके हवाले से जो बेसिक ऑब्जेक्शन था वो यही उठाते थे, बल्कि पूरी काबीना के हवाले से। तो ये इनके लिए है तो बहुत बड़ी लीगल विन, जिसके लिए यकीनन इसके सियासी सम्राट भी होंगे, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए भी और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और हमजा शहबाज साहब के हवाले से भी। लेकिन इसके ये किस तरह से मुमकिन हो पाया, इनके और दीगर क्या मुहर्रकात हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो नैब की तरामीम हुई है हालिया, उनका भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है वो बहुत सारे मामलात अब उनकी एम्बिट से निकल चुके हैं। फिर FIA भी इस मामले को प्रोब कर रहा था, तो FIA के हवाले से भी ऑब्वियसली वहां पर भी जो प्रोसिक्यूशन है वो भी गवर्नमेंट की ही प्रोसिक्यूशन है। एक की कहा जरूर जा सकता है इस बात में कि जी मतलब क्योंकि प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ऑफ द डे उनकी है, तो लिहाजा इस वजह से ये बरियत हो पाई। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इसका एक बहुत अहम पहलू ये भी है कि खान साहब के जमाने में भी जब उनकी दौरे हुकूमत भी थी तो मल्टीपल ट्रायल्स हुए इस पूरे केस के, और बार बार उसमें शहबाज शरीफ साहब या उनके बेटे साहबजादे हमजा शहबाज, बल्कि एक तरह से उनका पूरा खानदान, उनकी पूरी फैमिली उस मुकदमे में नामजद थी, और मल्टीपल ट्रायल्स के बावजूद कुछ भी नहीं निकला था उस दौर में भी। तो अगर प्रोसिक्यूशन की कमी को मेन रीजन बताया भी जाए तो वो शायद उसका एक पार्शियल पहलू हो सकता है, लेकिन उसका फुल पहलू वो नहीं है, क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त होती तो ये खान साहब के टाइम पे तो जो प्रोसिक्यूशन थी वो खान साहब के अंडर थी, तो उस जमाने में क्यों आया कोई चीज साबित ना हो पाई, कुछ कॉन्क्रीट ना निकल पाया, क्योंकि तमाम मामला जो था वो तो अंडर ट्रायल ही था ना, मुकदमा चल रहा था और इल्जाम था, वो साबित नहीं हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम पहलू है जिसको आई होप कि इन द डेज टू कम एंड इन द टाइम्स टू कम इसको मद्देनजर रखा जाए कि अगर प्रोसिक्यूशन की कमी थी तो उस वक्त तो वो नहीं थी, उसके बावजूद कुछ साबित ना हुआ। अलबत्ता ये कि इनके लिए ऑब्वियसली लीगली बहुत बड़ी विक्ट्री। अच्छा मोना, जाहिर है जैसे अभी आपने जिक्र किया कि नैब की जो क्लॉजेस हैं उसमें जो थोड़े बहुत रद्दोबदल हुआ है उसका भी इस केस के जो फैसले है उस पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान भी इसी से मिलता जुलता एक केस भुगत रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का है वो। क्या PTI को भी इस रद्दोबदल से फ़ायदा होगा और फिर ये एक बैलेंसिंग सिचुएशन आ जाएगी दोनों तरफ? देखें, PTI को तो आज की पेशरफ यही है कि उनको तो वो जो वारंट गिरफ्तारी थे उनके वो PTI को उसमें जमानत मिल गई है। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज के रोज खान साहब को भी एक बड़ा रिलीफ मिला है। गोया ये कि वो जमानत है, बरियत नहीं है, जमानत और बरियत में बहुत फर्क है। लेकिन उसके बावजूद ये जो बैलेंसिंग एक्ट वाली बात है, मैं इसलिए बहुत ज्यादा इसको एम्फेसाइज नहीं करूंगी क्योंकि जाहिर है फिर इससे हमारी जुडिशरी अंडरमाइन होती है। आई वुड लाइक टू बिलीव कि जितने फैसले हैं वो कानून और आइन के मुताबिक हो रहे हैं और जुडिशरी पर कोई प्रेशर नहीं है, जैसे कि इस तरह की बातें भी आजकल आपको पता है सियासी एतबार से बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा मोनो, ठीक है, जुडिशरी के हवाले से जाहिर है हम केस से पहले कुछ चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन NRO 2 का जो इल्ज़ाम मुसलसल PTI लगा रही है मौजूदा हुकूमत पर और पूरे इस अलायंस के ऊपर, क्या ये पॉलिटिकली परेशान कर सकता है मौजूदा हुकूमत को? PTI के फ़ायदे में जा सकती है ये चीज़? ऐसा तो नहीं है कि इस फैसले के बाद PTI जो है वो सियासी तौर पर मज़ीद प्रेशर क्रिएट करने की सिचुएशन में आ जाएगी? एक्चुअली देखें, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि इस मुल्क में जो निज़ाम है और इस मुल्क में जो इंसाफ का एक निज़ाम है उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान हमेशा से रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि बहुत ग्रे एरियाज हैं। मतलब जिस केस में इसके ऊपर आपने देखा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी
سیاسی طور پر اپنے آپ کو انہوں نے اجاگر کرنے کی اور پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم بری ہو گئے ہیں اور اگر مریم نواز جو ہیں وہ بری ہو گئی ہیں, اکویٹل ہو گیا ہے ان کا تو باقاعدہ, تو یعنی کہ یہ ہم پہ تمام الزامات جھوٹے تھے, اور 4 سال میں ہم نے اس کی وجہ سے جو کچھ بھی بھگتا ہے یا جو بھی ہم نے اذیت صحیح ہے اس کا کون ازالہ کرے گا. تو وہ بھی ظاہر ہے اس بات کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. تو مطلب ایز اے پاکستانی, ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری, یہ بات بڑی پریشان کن ہے کہ کیا وہ الزام یا وہ جو اتنے سخت الزامات تھے وہ سچ بھی ہیں نہیں ہیں. مطلب اگر وہ سچ تھے تو بریت کیوں ہو گئی, یہ بہت بڑا سوال ہے. تو اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سچ نہیں تھے تو پھر واقعی ان کا ازالہ کون کرے گا, پھر ان کی بات بھی ٹھیک ہے. تو یہاں یہ پرابلم ہے, اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایون فیلڈ جو وہ اپارٹمنٹس اور جہاں پر جس حوالے سے پورا وہ مقدمہ چل رہا تھا وہ وہی رہائش گاہ ہے جہاں پر مطلب نواز شریف صاحب اور مریم نواز ان کے بیٹے ابھی بھی رہائش پذیر ہیں. تو یہ بات تو بھولنی نہیں چاہیے. اور یہ NRO 2 ظاہر ہے کیونکہ جو بریت ہے یا جب تمام جو یہ ریلیف ہے وہ اس دور میں مل رہا ہے, تو اس لیے PTI کا یہ کہنا NRO 2 اس بات میں وزن ہو جاتا ہے, اور اس لیے لوگ تھوڑا نا اس کو ظاہر ہے ایکسیپٹ کرنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں. کچھ کیسز آپ کو یاد ہوں گے, جیسے راجہ پرویز اشرف کا ایک کیس تھا, بڑا اہم پرانا کیس تھا وہ, لیکن اس میں ان کو جو بریت تھی اور تمام الزامات سے جو ان کی ایک جان چھوٹی تھی وہ پچھلے دور میں چھوٹی. اس وجہ سے اس کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتا کہ جی آپ نے وہ کیس, کیونکہ آبویسلی وہاں تو پروسیکیوشن PTI کی تھی, نیب بھی PTI کے انڈر, ان کے اوپر بہت سنگین الزامات تھے جس کی وجہ سے مطلب کسی سیاستدان کو میڈیا ٹرائل سے گزرنا پڑا. لیکن وہ اپنی مخالف کے دور میں ان الزامات سے بری ہوئی, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ابھی جو بریت ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے وہ کیونکہ انہی کے لوگوں کی ہو رہی ہے اور حکومت سے منسلک لوگوں کی, تو اس وجہ سے یہ جو تاثر ہے یہ پھیلایا جا رہا ہے. یہ PTI اس کو اپنے حوالے سے اپنے حق میں کیپٹلائز کر رہی ہے, اور یقیناً آئندہ والے دنوں میں اور مزید بڑھ کر کریں گے. اور اس وجہ سے شاید میں بہت محتاط انداز میں یہ بات کر رہی ہوں کہ شاید ایٹ سرٹن پوائنٹ ان ٹائم یہ ضروری ہو جاتا ہے اداروں کے لیے بھی کہ وہ پھر PTI کو بھی کچھ لیوریج دیں, کیونکہ آبویسلی ورنہ پھر آپ ان کے اوپر کسی طرح کا جیسے کہتے ہیں نا ٹھنڈا پانی نہیں ڈال پائیں گے. مونا, پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ PTI جو یہ کلیم کرتی آئی ہے کہ یہ حکومت میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے کیسز معاف کروا سکیں. مونا عالم ہمارے ساتھ موجود تھی, ان سے ابھی ہم پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اہم کیس جس کا فیصلہ سامنے آیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کے مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے. مونا, آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ PTI کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے یہ کلیم رہا ہے کہ حکومت میں آئے ہیں یہ لوگ تو اب اپنے کیسز سب واپس کروانے کے لیے آئے ہیں, اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بریت کی یہ فیصلے سامنے آ رہے ہیں تو ان کے اس کلیم کو تقویت مل رہی ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ مونا سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اسپیشل سینٹرل کورٹ نے FIA منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا. خصوصی عدالت نے FIA منی لانڈرنگ مقدمے کی سماعت کی اور وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز پیش نہیں ہوئے. کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. سینٹرل عدالت لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی اور آج اس کا فیصلہ سامنے آیا ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر یہ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور انہیں بری کر دیا گیا ہے. عدالت کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ بے نامی اکاؤنٹس کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے تعلق ثابت نہیں ہوا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس چلانا عدالتی وقت کا ضیاع ہوگا. 161 کے بیانات میں کسی گواہ نے شہباز شریف حمزہ شہباز کا ذکر نہیں کیا. عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کے مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے. عفان ریاض سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عفان, آج کیس کے حوالے سے مکمل تفصیلات بتائیے گا, کیا ہوا, کون کون پہنچا اور عدالتی کارروائی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ عفان ریاض سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اسپیشل سینٹرل جج اعجاز حسن آوان نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے. عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کے مقدمے سے بری کر دیا ہے. پچھلے کئی سال سے یہ مسلسل مقدمہ چل رہا تھا, ٹرائل جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالتوں کا سامنا کر رہے تھے. الزام تھا منی لانڈرنگ کا. آج اس کیس کا محفوظ فیصلہ سامنے آ گیا ہے. اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن آوان نے فیصلہ سنایا ہے.
منی لانڈرنگ کے مقدمے سے دونوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، بڑی خبر ہے، اسپیشل سینٹرل کورٹ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا ہے۔ جج جسٹس اعجاز حسن آوان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ بے نامی اکاؤنٹس کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس چلانا عدالتی وقت کا ضیاع ہوگا۔ منی لانڈرنگ کیس جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہو گئے ہیں۔ بڑی خبر آ جائیے لاہور سے، جہاں اسپیشل سینٹرل کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے، جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے۔ محفوظ فیصلہ تھا جو کہ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے آج سنا دیا ہے، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز اب اس مقدمے سے باعزت طور پر بری ہو گئے ہیں۔ بڑی خبر ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا ریلیف، جس میں دونوں اہم رہنما اب اس کیس سے بری ہو گئے ہیں۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ محفوظ فیصلہ جج صاحب نے سنا دیا ہے، اسپیشل جسٹس سینٹرل اعجاز حسن آوان، جنہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور آج یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کے مقدمے سے بری کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج اعجاز آوان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی اور محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کو مقدمے سے باعزت بری کرنے کا حکم دے دیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں یہ فیصلہ سنایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے۔ عفان ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عفان، ہمیں اس کیس کے دوران جو کارروائی ہوئی اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا، کب سے یہ کیس چلتا آ رہا ہے اور اس دوران کیا کیا کارروائی ہو چکی ہے وہ بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، ایف آئی اے کی جانب سے منی لانڈرنگ کا جب مقدمہ دائر کیا گیا تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے لاہور کی سیشن عدالت میں عبوری ضمانت کی درخواستیں دائر کیں، جس کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت کے روبرو پیش ہوتے رہے۔ سیشن عدالت میں امجد پرویز ایڈوکیٹ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کے حق میں دلائل بھی دیے تھے، جس کے بعد یہ عدالتی دائرہ اختیار پر لاہور کی سیشن عدالت کے عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھایا گیا، اور یہ کیس بعد میں بینکنگ جرائم عدالت میں منتقل ہوا تھا، اور بینکنگ جرائم عدالت میں بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواستیں چلتی رہیں، جس کے بعد ایف آئی اے کی جانب سے جب یہ چلان پیش کیا گیا تو بینکنگ جرائم عدالت کے جو ڈیوٹی جج تھے انہوں نے بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کنفرم کی تھی، اور یہ کیس جو ہے وہ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت میں چلا تھا۔ رواں سال جون میں یہ کیس کا چلان 25 جنوری 2022 کو ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس کا چلان جو ہے اسپیشل سینٹرل عدالت میں جمع کرایا گیا، جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا، اور ایف آئی اے کی جانب سے کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کی استدعا بھی کی گئی تھی۔ ایف آئی اے کا یہ موقف تھا کہ اس میں منی لانڈرنگ کی دفعات ہے، یہ عام کیس نہیں ہے۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، جبکہ ایف آئی اے کے وکیل کا یہ بھی موقف تھا کہ ایف آئی اے کی توہین عدالت کی درخواست ابھی تک زیر التوا ہے، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین سلیم جب اس وقت پیش ہوتے تھے تو انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ کیس کو روزانہ کی بنیاد پر چلایا جائے۔